بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظم ہے سراغ رہرو اور اس کے شاعر ہیں جوش ملیح آبادی۔ جہاں زمیں پہ رگڑ کا نشان ہو ادا ہے، دلیل اس کی ہے سانپ اس طرف سے گزرا ہے۔ جوش ملیح آبادی ایک انقلابی شاعر تھے۔ ان کے کلام میں فکر و فلسفہ کے ساتھ مشاہدہ اور علامتی انداز بھی ملتا ہے، اور اس نظم میں ہم ان کے علامتی انداز کو دیکھیں گے اور ان کے مشاہدے کو دیکھیں گے۔ سراغ رہرو میں انہوں نے فطرت کی علامتوں کے ذریعے یہ حقیقت اجاگر کی ہے کہ کائنات میں ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، کہ کوئی بھی واقعہ اگر پیش آتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی محرک ضرور موجود ہوتا ہے، اور کوئی واقعہ بے سبب نہیں ہوتا۔ شاعر کا کہنا ہے کہ جس جگہ زمین پر رگڑ کا کوئی نشان ظاہر ہو تو یہ نشان اس بات کی دلیل ہے کہ اس طرف سے سانپ گزرا ہے، یعنی سانپ کے گزرنے کے بعد زمین پر اس کی حرکت کا پتہ چلتا ہے۔ عمل کوئی بھی ہو، چاہے مثبت یا منفی، وہ اپنے پیچھے نشان چھوڑ جاتا ہے، اور جو کوئی ایسا اچھا کام کرتے ہیں تو وہ اپنے پیچھے روشنی چھوڑ جاتے ہیں، اور یہی تمام مشاہدہ ہم اس نظم میں دیکھیں گے۔ بقول احمد فراز، رہزن ہو تو حاضر ہے متاع دل و جاں بھی، رہبر ہو تو منزل کا پتہ کیوں نہیں دیتے۔ یہ محض ایک منظر کشی نہیں بلکہ ایک استعارہ ہے، یعنی یہ جو شعر ہے یہ صرف ایک منظر کشی نہیں بلکہ ایک استعارہ ہے۔ شاعر دراصل یہ کہنا چاہتا ہے کہ دنیا میں ہر واقعہ، ہر انقلاب، کہ کوئی واقعہ ہو یا کوئی انقلاب، اور ہر تبدیلی کا کوئی نہ کوئی سبب اور سراغ ضرور ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ضرور موجود ہوتی ہے۔ کچھ بھی بلا وجہ یا بے سبب نہیں ہوتا، جیسے زمین پر رینگنے والے سانپ کی نشانی اس کے گزرنے کا ثبوت دیتی ہے، اسی طرح زندگی، تاریخ اور کائنات میں رونما ہونے والے بڑے واقعات کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی محرک ضرور ہوتا ہے۔ ایک اور پہلو، سانپ کے گزرنے سے زمین پر رگڑ کا نشان رہ جاتا ہے۔ آندھی کے گزرنے سے درختوں کی شاخیں ٹوٹ جاتی ہیں یا گرد و غبار اٹھتا ہے، اسی طرح چراغ کے جلنے سے روشنی پھیلتی ہے کہ عمل مثبت یا منفی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنے پیچھے نشان ضرور چھوڑے گا، یعنی اثرات مثبت یا منفی ہو سکتے ہیں۔ الغرض کہ واقعہ کیا ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ واقعہ ہے کیا۔ اگر غور کریں تو ہر واقعے کے پیچھے کوئی نہ کوئی نشان یا سراغ ضرور ملتا ہے۔ یہ اشارے اور نشان انسان کو حقیقت کی تلاش کی طرف لے جاتے ہیں، کہ یہ جو اشارے ہیں ہمیں حقیقت کی طرف لے جاتے ہیں۔ کائنات میں ہر چیز باہم مربوط ہے، ہر اثر کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہے۔ حقیقت کو پانے کے لیے انسان کو ظاہری اشاروں اور سراغ پر غور کرنا چاہیے۔ نشان ہلال نما راہ میں بتاتے ہیں کہ تھوڑی دور پہ آگے سوار جاتے ہیں۔ یہ شعر استعارہ ہے اور علامت سے بھرپور ہے۔ اس نظم میں ہم جوش ملیح آبادی کا علامتی انداز اور مشاہدہ دیکھیں گے۔ شاعر نے نشان ہلال نما یعنی گھوڑے کے سموں کے چاند جیسے نشانوں کو بطور علامت استعمال کیا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے پہلی چاند جیسے نشانوں کو دیکھ کر کسی قافلے کے گزرنے کی بات کی ہے، کہ گھوڑے کے سموں کے نشان ایسے ہوتے ہیں جیسے پہلی رات کا چاند ہو، اور انہیں دیکھ کر زمین پر آپ نے یہ اندازہ کیا ہے کہ کسی قافلے کا گزر ہوا ہے، یہ قافلہ گھڑ سواروں کا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ گھوڑوں کے سموں کے نشان ابھی گرد و غبار سے مٹے نہیں، اور نہ دیگر رہ گزر کے قدموں سے یہ نشان گٹ مٹ ہوئے ہیں، اس لیے یہ اندازہ بھی درست ہے کہ قافلہ ابھی ابھی گزرا ہے اور زیادہ دور نہیں گیا، کہ جو نشان ابھی مٹے نہیں ہیں اور دیگر رہ گزر کے قدموں سے وہ نشان ابھی ختم نہیں ہوئے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ قافلے کا گزر ابھی ہوا ہے۔ یہاں شاعر کی مراد ہے
کہ ہم کسی نشان، علامت یا ذریعے سے جانے اور گزرنے والے کی کھوج لگا سکتے ہیں کہ یہ جو گزرنے والا اپنے پیچھے نشان چھوڑ جاتا ہے، اس سے ہمیں اس کے گزرنے کا پتہ چلتا ہے۔ بقول میر تسکین دہلوی، ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے، کہہ دیتی ہے شوخیے نقشے پا کی۔ شاعر یہاں سراغ اور نشان قدم کے ذریعے یہ بتاتے ہیں کہ راستے میں موجود چھوٹے اشارے بڑے حقائق کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اب مقصد کیا ہے، اس حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں کہ شاعر کا کہنا ہے کہ زندگی میں بھی یہ جو چھوٹے چھوٹے اشارے ہوتے ہیں ہماری بڑے حقائق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، کہ آپ دے تو ایک علامت رہے ہیں، بات تو ایک علامت کے ذریعے کر رہے ہیں، لیکن مشاہدہ بہت گہرا ہے اور حوالہ زندگی کا ہے، پس پردہ حوالہ زندگی کا ہے۔ کیسے؟ جیسے گھوڑے کے سموں کا نشان یہ بتاتا ہے کہ راستے سے گھڑ سوار گزرا ہے، اسی طرح زندگی میں چھوٹی چھوٹی علامتیں ہمیں بڑے نتائج یا کسی کے گزرنے، آنے یا ہونے کی خبر دیتے ہیں، کہ جو چھوٹی علامتیں ہوتی ہیں جو زندگی میں پیش آتی ہیں وہ ہمیں کسی بڑے نتیجے کی خبر دے رہی ہوتی ہیں یا کسی آنے والے بڑے واقعے کا پتہ دے رہی ہوتی ہیں۔ ہمیں ان پر غور کرنا چاہیے، یعنی دنیا میں ہر عمل اپنی چھاپ چھوڑتا ہے اور انسان کو عقل و بصیرت سے ان نشانوں کو سمجھنا چاہیے۔ یہی زندگی کو گزارنے کا صحیح رویہ ہے۔ وہ کسی بڑے خطرے کا اشارہ یا زندگی میں بڑی تبدیلی کا پیغام ہو سکتے ہیں۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے حوالے یا اشارے ہوتے ہیں زندگی میں، یہ کسی بڑے خطرے کا اشارہ یا زندگی میں بڑی تبدیلی کا پیغام ہو سکتے ہیں۔ غبار رہ نشاں ہے کسی تگ و پو کا، یقین ہوتا ہے نقش قدم سے رہ رو کا۔ شاعر نے غبار راہ اور نقش قدم کو استعارے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ راستے میں اڑتا ہوا گرد و غبار کسی کی محنت، کوشش، جستجو کی علامت ہے۔ میں نے آغاز میں بات کی کہ یہ جو نشان ہیں یہ مثبت بھی ہو سکتے ہیں اور منفی بھی۔ کچھ اشعار میں ہم منفی اس میں دیکھیں گے اور کچھ میں مثبت انداز میں۔ اب یہاں پر وہ کیا بات کر رہے ہیں کہ یہ جو نشان ہے کسی کی محنت، جستجو کی علامت بھی ہو سکتے ہیں، اور راستے پر قدموں کے نشان کسی کے گزرنے کا پتہ دیتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس راستے پر کوئی گزر چکا ہے یا سفر میں مصروف رہا ہے۔ بقول اقبال، غبار راہ کو بخشا گیا ہے ذوق جمال، خرد بتا نہیں سکتی کہ مدعا کیا ہے۔ راستے کی دھول کا اڑنا کسی کی محنت، تگ و دو اور اس کی جستجو کی نشانی ہے۔ کہ اب یہاں پر علامت کیا ہے؟ دھول کا اڑنا کسی کی محنت، تگ و دو اور جستجو کی علامت ہے۔ یہ رہرو مسافر یا جستجو کرنے والے کے وجود اور اس کے عمل کا ثبوت ہے کہ یہ جو دھول اڑ رہی ہے یہ اس کے عمل کاوش کا ثبوت ہے۔ پاؤں کے نشان سے یقین ہوتا ہے کہ یہاں سے کوئی چل کر گزرا ہے، کہ جو انسان جستجو کرتا ہے زندگی میں اور کوئی بڑا کام کرتا ہے تو وہ اپنے پیچھے سے نشان چھوڑ جاتا ہے جو اس کی محنت کی گواہی دیتے ہیں۔ شاعر کا کہنا ہے کہ کسی بھی جستجو، کوشش یا تگ و دو کا اثر لازمی طور پر باقی رہتا ہے، کہ کسی بھی انسان کی محنت رائگاں نہیں جاتی اور اس کے نشان رہتی دنیا تک باقی رہ جاتے ہیں۔ جس طرح دھول اور قدموں کے نشان سے مسافروں کے گزرنے کا پتہ چلتا ہے، کہ مسافر کے گزرنے کا دھول اور قدموں کے نشان سے پتہ چلتا ہے، اسی طرح دنیا میں انسان کی محنت، کاوش اور جدوجہد کے نقوش بھی لازوال رہ جاتے ہیں۔ یہی حوالہ اس انسان کا بھی ہے جو محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، اس کے نقوش بھی لازوال رہ جاتے ہیں۔ یہ شعر ہمیں پیغام دیتا ہے کہ کوشش اور جدوجہد کبھی رائگاں نہیں جاتی، بلکہ اس کے اثرات اور نشان ضرور باقی رہتے ہیں۔ صنم تراش نہ ہو تو صنم نہیں بنتا، قدم نہ ہو تو نقشے قدم نہیں بنتا۔ جوش کا اسلوب زیادہ جذباتی، انقلابی اور پرجوش ہے۔
وہ بات کو شدت اور ولولے کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ آپ کا انداز کیسا ہے، وہ حوالہ شدت رکھتا ہے۔ اگر فنکار کا بازو حرکت نہ کرے تو سنگ مرمر پتھر ہی رہتا ہے۔ اب کیونکہ صنم تراش کے بعد انہوں نے بات کی ہے قدم نہ ہو تو نقشے قدم نہیں بنتا، تو یہاں پر صنم تراش نہ ہو تو صنم نہیں بنتا۔ اب آپ کہنا کیا چاہتے ہیں اس کو ہم پہلے سمجھیں گے۔ اگر فنکار کا بازو حرکت نہ کرے تو سنگ مرمر پتھر ہی رہتا ہے، صنم کی صورت نہیں پاتا، کہ یہ کاریگر کی ہنرمندی ہے، اس کی کاوش ہے جو پتھر کو مورت بناتی ہے۔ اسی طرح اگر قدم آگے نہ بڑھے تو زمین پر کوئی نشان سفر پیدا نہیں ہوتا، کہ انسان اگر جستجو نہ کرے، محنت نہ کرے تو اس کا نشان بھی قائم نہیں ہوتا۔ دنیا میں آپ یہاں پر پھر حوالہ دے رہے ہیں ان لوگوں کا جو محنت اور جستجو سے آگے بڑھتے ہیں اور کوئی بڑا کام کر دکھاتے ہیں اور ان کے نشان قائم رہتے ہیں، اور دنیا اس حوالے سے ان کے گزر جانے کے بعد بھی یاد رکھتی ہے۔ تو یہ حوالہ ہے آپ کی اس وقت بات کرنے کا۔ دنیا میں کارنامے صرف وہی چھوڑتے ہیں جو ہمت کے ساتھ اٹھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ جو رکتے ہیں، جو لوگ رک جاتے ہیں، وہ وقت کی گرد میں دب کر مٹ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک حوالہ کہ وہ لوگ جو رک جاتے ہیں، تھم جاتے ہیں، وہ پھر وقت کی گرد میں دب کر مٹ جاتے ہیں، ان کا نشان قائم نہیں رہتا۔ صنم تراش نہ ہو تو صنم نہیں بنتا، قدم نہ ہو تو نقشے قدم نہیں بنتا، کہ قدم اٹھانا لازمی ہے، محنت اور جستجو کرنا لازمی ہے۔ یہی وہ عمل ہے جو آپ کے نشان دنیا پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہی ہے زندگی کا قانون۔ یہ کائنات ان ہاتھوں کی محتاج ہے۔ اب زندگی کا قانون کیا ہے؟ آپ ایک مشاہدہ پیش کر رہے ہیں کہ یہ زندگی کا قانون ہے کہ کائنات ان ہاتھوں کی محتاج ہے جو حرکت کریں، ان لوگوں کی محتاج ہے یہ کائنات جو محنت کرتے ہیں، جو پتھر کو تراشیں، کہ یعنی یہاں پر صنم تراش وہ محنتی لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو پتھر کو تراشیں، جو راستہ بنائیں، جو اپنی محنت سے جو ہے سخت پتھروں میں بھی اپنا راستہ بنا جائیں۔ پتھروں میں بھی جان ڈالنے والا عمل وہ صرف محنت ہے، ورنہ وہ بے جان پتھر خاک کے ڈھیر میں بکھر جاتے ہیں، کہ وہ تو ایک خاک کا ڈھیر ہیں۔ زمین اپنے دامن پر اسی کے نقش ثبت کرتی ہے جو آگے بڑھنے کی جرت رکھتے ہیں، جو تھم جائے، جو رک جائے، اس کا کوئی نشان باقی نہیں رہتا۔ بقول تسکین دہلوی، ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے، کہہ دیتی ہے شوخی نقشے پا کی۔ اگر تاریخ کے اوراق پر نام لکھوانا ہے تو ہمت سے آگے بڑھ کر پتھروں کو تراش کے راہوں کو زندہ کر دکھاؤ، کہ اگر وقت تمہیں یاد رکھے، تم یہ چاہتے ہو تو پتھروں کو تراش کر اپنی راہیں بناؤ، کہ اتنی محنت کرو، کیونکہ دنیا ان لوگوں کی میراث ہے جو عمل کرتے ہیں، نہ کہ ان کی جو صرف خواب دیکھ کر سو جاتے ہیں۔ یوں ہی یہ راہ کے جس کا نام کہکشاں، یوں ہی یہ نقش قدم ماں ہو نیر و تاباں۔ شاعر نے راہ کو کہکشاں سے تشبیہ دی ہے، یعنی آسمان پر روشن ستاروں کی قطار کا جو راستہ دکھائی دیتا ہے۔ مراد ہے کہ کوئی ایسی شخصیت ہے جس کی رہنمائی اور وجود کی روشنی سے یہ دنیا جگمگ کر رہی ہے، کہ آسمان بھی جستجو کرنے والے اور تاریخ رقم کرنے والے لوگوں کے اوپر گواہ ہے کہ کوئی ایسا انسان ہے جس کے وجود سے یہ دنیا جگمگ کر رہی ہے۔ یہ کوئی عام راہ نہیں، یہ کوئی عام گزرگاہ نہیں، یہ تو وہ شاہراہ ہے جس پر تاریخ کے سورج نے اپنے نقش ثبت کیے، یعنی ایسے لوگ جو اپنی جستجو، محنت اور تگ و دو سے تاریخ رقم کرتے ہیں اور اپنے نشان دنیا پر چھوڑ دیتے ہیں،
جسے کہکشاں کہا جائے تو بجا ہوگا کہ یعنی یہ نشان ایسے ہیں جیسے کہکشاں ہو، کیونکہ اس پر چلنے والا ہر قدم تاروں کی طرح جگمگاتا ہے کہ محنت کرنے والے انسان جب قدم اٹھاتے ہیں تو وہ قدم بھی ہمیشہ روشن رہتے ہیں، وہ محض خاک پر پڑے ہوئے قدموں کے نشان نہیں ہیں کہ وہ عام بندوں کے، عام انسانوں کے جو محنت نہیں کرتے اور کوئی بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دیتے، ان لوگوں کے قدموں کے نشان نہیں ہیں، وہ تو ماہتاب کی کرنیں ہیں، وہ تو سورج کی شعاعیں ہیں، یعنی وہ سورج اور چاند کی طرح سے روشن قدموں کے نشان ہیں، جو کہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں پر کوئی جستجو کرنے والا، کوئی محنت کرنے والا گزرا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے چاند اپنی سفیدی اور سورج اپنی حرارت اس کے قدموں کے تعاقب میں بچھا رہا ہو، کہ یعنی ان قدموں کے نشان کو دیکھ کر کیا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے چاند اپنی سفیدی اور سورج اپنی حرارت کو ان قدموں کے تعاقب میں بچھا رہا ہو، کہ وہ بھی ان قدموں کی جو ہے تقلید کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ شعر دراصل ان عظیم انسانوں کی عظمت اور کائنات کی شخصیت کا اعلان ہے، جس کے گزرنے سے راستے کہکشاں کی طرح روشن اور جس کے قدموں کے نشان سے زمین اجالوں کا منظر پیش کرنے لگ پڑتی ہے، کہ یہ چند افراد ایسے ہوتے ہیں جو کہ تاریخ رقم کرتے ہیں اور ان کے قدموں کے نشان کہکشاں کی طرح روشن ہوتے ہیں، اور ان کے قدموں کے نشان زمین کو آسمان کے اجالوں کی طرح منور کر دیتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے آسمان کی روشنی زمین پر اتر آئی ہو، اور وہ لوگ تاریخ رقم بھی کرتے ہیں۔ قول شاعر: چلتا رہے جو آبلا پائی کے باوجود، منزل کا مستحق وہی صحرا نورد ہے۔ یوں ہی یہ گردے سرے راہ خوشنما تارے، رواں ہیں جن کی جبینوں سے حسن کے دھارے۔ شاعر نے اس شعر میں انسانی جدوجہد اور حسن کائنات کی جھلک دکھائی ہے۔ جوش ملیح آبادی کا کہنا ہے کہ راستے میں گرد و غبار یا دھول جو بظاہر دھول ہے مگر روشنی میں ایسے جگمگا رہی ہے جیسے آسمان کے ستارے ہوں، کیونکہ یہ دھول گواہ ہے ان لوگوں کی جدوجہد کی جنہوں نے تاریخ رقم کی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے قدموں کی دھول یعنی ان کے نشان بھی جگمگا رہے ہیں۔ شاعر کا کہنا ہے کہ دنیا کی خوبصورتی ان لوگوں کے دم سے ہے جو متحرک ہیں، جو جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں۔ شاعر نے ایک خوبصورت منظر کی تصویر کھینچی کہ راستے پر اڑتی ہوئی دھول بھی ایسے چمک رہی ہے جیسے ستارے جھلملا رہے ہوں، کہ ان کے قدموں کے جو نشان ہیں وہ بھی ایسے چمکتے ہیں جیسے آسمان کے ستارے جھلملا رہے ہوں۔ وہ گواہی دیتے ہیں ان کے عزم، ان کی محنت اور ان کی جدوجہد کی، کہ انہوں نے تاریخ رقم کی، کن لوگوں نے جو محنت سے آگے بڑھتے رہے اور متحرک رہے۔ یہ کوئی عام گرد نہیں بلکہ وہ گرد سفر ہے جو ان لوگوں کے قدموں سے اڑ رہی ہے جن کے چہروں سے نور اور حسن کے دھارے بہہ رہے ہیں۔ اب آپ ان کے کردار کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو حق و صداقت کے مسافر ہیں، کہ ان کے کردار میں حق ہے، سچائی ہے اور علم و ہنر کے علم بردار ہیں، کہ وہ صاحب علم ہیں اور جدوجہد کے پیکر ہیں۔ جب وہ چلتے ہیں تو ان کی پیشانیوں کا نور راستے کو منور کر دیتا ہے، کہ ان کا چلنا ایسا ہے کہ ان کی پیشانیوں سے جو نور ہے، جو ان کے کردار کا نور ہے، جو ان کی علم و ہنر کا نور ہے، وہ راستے کو بھی منور کرتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ راستے کی دھول بھی چمک اٹھتی ہے جیسے زمین پر ستارے بکھرے ہوں۔ بقول اقبال: محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ جوش ملیح آبادی کا یہ شعر علامتی ہے، یہ صرف راستے کی گرد یا
حسن ظاہری کی بات نہیں، یہ ظاہری حسن کی بات نہیں کر رہے، بلکہ انسانی عظمت، کہ اس میں ہمیں انسان کی عظمت نظر آتی ہے، اس انسان کی جو با کردار ہے، جو با عمل ہے، حرکت اور عمل کے فلسفے کی نمائندگی کرتا ہے یہ شعر۔ جو لوگ کچھ کر گزرتے ہیں، ان کے گزرنے سے راہیں روشن اور حسین بن جاتی ہیں، ان کے عمل کی گرد بھی نورانی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے اندر خلوص، جذبہ اور حسن فکر بہتا ہے۔ حسن، روشنی اور زندگی ان لوگوں کے قدموں سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو زندگی میں حسن ہے، روشنی ہے، ان لوگوں کے قدموں سے پیدا ہوتی ہے، یعنی اب یہ ان لوگوں کے نشان ہیں جو عمل، جستجو، جدوجہد میں لگے رہتے ہیں، کہ ان کے کردار میں ہمیں عمل نظر آتا ہے، آگے بڑھنے کی کاوش نظر آتی ہے۔ ان کا گزرنا بھی راستوں کو ستاروں کی مانند روشن کر دیتا ہے، کہ ان کا گزرنا بھی ایسے ہوتا ہے کہ ان کے ماتھے سے جو نکلتا ہوا نور ہے وہ راستے کو چہرے سے وہ روشن کرتا چلا جاتا ہے۔ زمین کا نور ہے اور آسمان کی زینت کسی کی شوخی رفتار کی علامت ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ دنیا میں اصل زینت اور روشنی وہ لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں، کہ دنیا میں کی زینت کون لوگ ہیں؟ جو محنت کرتے ہیں، عمل پر یقین رکھتے ہیں، کہ ان کا کردار عمل رکھتا ہے اور اپنی رفتار سے دنیا کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں کوئی مثبت تبدیلی لاتے ہیں اور دنیا کو آگے بڑھانے کا کام کرتے ہیں۔ یعنی محنتی، سرگرم اور جدوجہد کرنے والے انسان ہی زمین و آسمان کا حسن ہے، کہ وہ لوگ جو محنتی ہیں، سرگرم ہیں، وہی انسان زمین و آسمان کا حسن ہے، کیونکہ وہی کوئی بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں، کوئی بڑا کارنامہ کر سکتے ہیں، جو اپنی محنت، جدوجہد اور عمل سے دنیا کو روشن کر دیتے ہیں۔ کہ وہ کرتے کیا ہیں؟ ان کے عمل سے زندگیاں روشن ہو جاتی ہیں۔ بقول شاعر، چلتے رہو کہ چلنا ہی منزل کی شرط ہے، عارف کوئی سفر رائے گاہ نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زمین پر چراغ کی طرح جلتے ہیں۔ ان کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ آسان نہیں۔ مثال ان کی چراغوں جیسی ہے جو جلتے ہیں تو روشنی پیدا کرتے ہیں اور آسمان کی زینت بن جاتے ہیں، کہ پھر دنیا، زمانہ اور وقت یاد رکھتا ہے ان کے کارناموں کو، وہ آسمان کی زینت بن جاتے ہیں۔ ان کی موجودگی سے دنیا میں روشنی، ترقی اور حسن پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے دنیا ترقی کرتی ہے اور دنیا میں روشنی پیدا ہوتی ہے، خوبصورتی نظر آتی ہے۔ یعنی وہ لوگ جو عملی زندگی گزارتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے مثال بن جاتے ہیں۔ ان کی زندگی ایک مثال ہے، دراصل زمین کا نور اور آسمان کا فخر ہیں یہ لوگ۔ کسی کی شوخی رفتار کی علامت ہے یہ مصرع۔ اب ہمیں کیا خیال پیش کر رہا ہے؟ یہ مصرع اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ تمام رونق جو دنیا میں ہے، روشنی اور ترقی، کسی فعل اور جدوجہد کرنے والے انسان کی محنت اور رفتار کا نتیجہ ہے۔ یعنی دنیا میں جو بھی حسن و ترقی نظر آتی ہے وہ ان لوگوں کی کوششوں کا ثمر ہے جو عمل کے میدان میں آگے بڑھتے ہیں اور رکتے نہیں ہیں۔ بقول اقبال، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ بچے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس کوشش کو مزید آگے بڑھانا ممکن ہو سکے۔ اللہ حافظ۔